بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اینٹینا کا جو لیب تھا وہ بیسیکلی زیادہ تر ہارڈ ویئر بیس تھا، اور ہم نے تقریباً اس پہ 5 لیبس کور کی تھی۔ میں جسٹ آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کا لیب جو ہے وہ بیسیکلی انہی لیب کا کنٹینیویشن ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہم نے 5 لیب میں سے پہلا لیب جو کیا تھا وہ انٹروڈکشن ٹو انٹرنل لیبز اکوپمنٹ تھا۔ تو جتنے سارے اکوپمنٹس تھے اس کا میں نے آپ کو بریف انٹروڈکشن دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ایکسٹینڈڈ سرکٹس پڑھے تھے۔ تھرڈ جو لیب ہم نے کیا تھا دیٹ واز بیلنس سرکٹ ان ایکسٹینڈڈ سرکٹس، اور بیلنس کرنٹس ان ایکسٹینڈڈ سرکٹس۔ اس کے بعد جو فورتھ نمبر پہ ہمارا تھا دیٹ واز بیلنس فیڈر۔ آج کے لیب میں ہم یوٹیلائز کریں گے کہ بیسیکلی بیلنس فیڈر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس تھا دیٹ واز ففتھ نمبر جو لیب تھا اینڈ فیڈ ورٹیکل اینٹینا، اور بعد میں جو ہم نے لیب پڑھا تھا دیٹ واز الٹرنگ دا افیکٹو لینتھ آف این اینٹینا، یہ ہم نے کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس لیبز ہے، اگر آپ اپنے لیب کانٹینٹس کو دیکھیں تو اس میں جو لیب ہے وہ ہے ٹاپ لوڈڈ اینٹینا، پیراسٹک ارے اینٹینا، سلوٹ اینٹینا، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے آن لائن پہ شفٹ کیا ہوا ہے، اور جتنے سارے لیبز ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے 4 to 5 لیبز جو ہے وہ کور کر سکیں بائی یوزنگ ریلیونٹ سافٹ ویئر۔ تو آج کا جو لیب ہے وہ بیسیکلی انہی لیبز کا کنٹینیویشن ہے، اور اس میں ہم ایک پرٹیکولر سافٹ ویئر کو یوز کریں گے۔ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس اینٹینا ڈیزائننگ کے لیے بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں، لائک میں نے سی ایس ٹی کا نام لیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایچ ایف ایس ایس ہم یوز کر سکتے ہیں، زی لینڈ ایک سافٹ ویئر ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جو کہ ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو آج کا لیب جو ہے وہ بیسیکلی ہم نے اپنے آپ کو فیملیرائز کرنا ہے ود دا سی ایس ٹی مائکرو ویو اسٹوڈیو سافٹ ویئر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس پہ ایک آدھ ہم اینٹینا ڈیزائن کریں گے، ٹھیک ہے۔ سو اس کا پورا اوور ویو جو ہے یہ سلائیڈ میں آپ کو دے دوں گا، اور بعد میں جو ڈیزائننگ ہے، ڈیزائن سٹیپ بائی سٹیپ ہم ڈیزائن کریں گے، اس کا ایک چھوٹا سا ویڈیو میں نے بنا دی ہے، تو وہ بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں، تو اس سے آپ کو ڈیزائن سٹیپس جو ہے وہ سمجھ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سی ایس ٹی یا کوئی بھی اینٹینا ڈیزائن سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایچ ایف ایس ایس، زی لینڈ وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو وہ بھی میں آپ کو ایک آدھ لیب میں اس پہ آپ کو کراؤں گا۔ تو اس سے آپ کا فائدہ یہی ہوگا کہ اس سیمسٹر میں جو آپ لوگوں کا اوپن اینڈڈ لیب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی ای اے ہے، یا اگر لیٹ سے کلاس میں آپ کو سی ای پی ملتا ہے، کمپلیکس انجینئرنگ پرابلم، تو وہ بھی آپ اسی سافٹ ویئر کے تھرو سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیب کا جو ہمارا آبجیکٹیو ہے دیٹ از انٹروڈکشن ٹو سی ایس ٹی مائکرو ویو اسٹوڈیو، ورک فلو اینڈ سالور اوور ویو، to become familiar with the antenna simulation software and to design and simulate wire antennas. So like wire antennas میں سے ایک انٹینا میں ڈیزائن کروں گا، اور اینڈ میں آپ لوگوں کے لیے بہت سیکشن کے لیے الگ سا ایک ٹاسک میں نے رکھا ہوا ہے، تو وہ آپ لوگ خود کریں گے، تو آپ پریکٹس کریں گے تو آپ لوگ سیکھ جائیں گے۔ سو پراپرلی آتے ہیں سی ایس ٹی کی طرف۔ سو سی ایس ٹی جو ہے کمپیوٹر سیمولیشن ٹیکنالوجی، دس از بیسیکلی سافٹ ویئر پیکج جس کے تھرو ہم جتنے سارے ہمارے پاس الیکٹرو میگنیٹک پرابلمز ہے، فرام لو فریکوینسی ٹو مائکرو ویو فریکوینسی اینڈ آپٹیکل فریکوینسی،
एज वेल एज जो थर्मल और एंड सम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो हम सिमुलेट कर सकते हैं। और ये वर्ल्ड वाइड इसका एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जो कि वर्ल्ड वाइड जो है आप यूज़ कर सकते हैं इस सिमुलेटर को। इस सिमुलेटर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर एकेडेमिया में जो हम यूज़ कर रही है, सो इसका 0.1 टू 0.5% यूज़ जो है या अप टू 1% यूटिलाइजेशन जो है वो एकेडेमिया में है, एंड अप टू 99% जो यूटिलाइजेशन है वो इंडस्ट्री में है। लाइक इंडस्ट्री में इससे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। सो स्पेशली आजकल जो है दिस इज़ बेसिकली द फोकस्ड एरिया, focus on 3D EM simulation means के डिज़ाइनिंग डिज़ाइन सिमुलेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन 3D जो मॉड्यूल्स है इसका आपने किस तरह करना है। इसमें बेसिकली तकरीबन 8 के करीब जो है वो सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है, बिल्ट इन, ठीक है, ये बिल्ट इन इसमें इन्वायरमेंट्स है, और इन्हीं इन्वायरमेंट्स में मैं बाद में मैं डिस्कस करूंगा कि हर एक इन्वायरमेंट से आप क्या काम ले सकते हैं, ठीक है। सो आगे जाते हैं। ये इसकी वर्ल्ड वाइड यूटिलाइजेशन है, लाइक हर एक जगह पे इसकी यूटिलाइजेशन है। अमेरिका में भी CST यूटिलाइज हो रहा है, यूरोप में यूज़ हो रहा है, चाइना में यूज़ हो रहा है, कोरिया में यूज़ हो रहा है, सिमिलरली जापान में भी ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और इसके यहाँ पर परसेंटेजेस या जो पॉपुलेशन है वो शो किया गया है कि इतने परसेंटेज के साथ ये उन पर्टिकुलर ये जो कंट्रीज़ है इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके CST वर्ल्ड वाइड यूजेज है। ये थोड़ा सा मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने स्लाइड डाल दी है ताकि आप लोगों को पता चले कि ये जो सॉफ्टवेयर बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं ये कहाँ कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। ये बेसिकली अब आते हैं CST प्रोडक्ट की तरफ। सो CST के जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ये वाला CST स्टूडियो सूट जो है ये हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये कॉमनली यूज़ हो रहा है, और इसकी जो प्रोसेसिंग है इजीली ये हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो बिकॉज कॉमनली यूज टू यूज़ प्रो एंड पोस्ट प्रोसेसिंग इंजन, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। ये दो इन्वायरमेंट्स जो आपको नज़र आ रही है इसमें तकरीबन 3 इन्वायरमेंट्स है अंदर, यहाँ पर एक है। यहाँ पर ये जो RF सिमुलेशंस है, ठीक है, यहाँ इसके लिए हम CST माइक्रोवेव स्टूडियो, और यहाँ पर ये जो RF सिमुलेशन फॉर स्पेशल एप्लीकेशन, ये स्पेशल एप्लीकेशन के लिए हम CST केबल स्टूडियो, CST PCB स्टूडियो, CST माइक्रो स्ट्राइप्स ये हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और ये दोनों मिल के हमारे लिए बना रहे हैं CST डिज़ाइन स्टूडियो। ये CST डिज़ाइन स्टूडियो जो है दिस इज़ बेसिकली द सर्किट सिमुलेशन अलाउस कपलिंग ऑफ 3D मॉडल्स। सिमिलरली अगर आपने जिस तरह अभी मैंने आपको बता दिया कि ये जो हमारे पास है डिफरेंट जो इन्वायरमेंट्स है फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, आप ये यूज़ कर सकते हैं लाइक फॉर फ्री मूविंग चार्जेस, EM फील्ड विथ फ्री मूविंग चार्जेस। इसके लिए आप इंटरेक्शन ऑफ EM फील्ड्स विथ फ्री मूविंग चार्जेस आप CST पार्टिकल स्टूडियो को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास आपने ये देखना है कि थर्मल एंड मैकेनिकल इफेक्ट्स ऑफ EM फील्ड्स, इसके लिए आप CST एम फिजिक्स स्टूडियो आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह अभी मैंने आपको बता दिया कि लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए सिमुलेशन ऑफ स्टैटिक और लो फ्रीक्वेंसी फील्ड्स जो होते हैं इसके लिए आप CST EM स्टूडियो को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा CST प्रोडक्ट है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हमारा जो है इंटरेक्शन आएगा ऑलमोस्ट 2-3 फील्ड्स के साथ, ठीक है, जिसमें आप काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली हर एक की यूटिलाइजेशन कहाँ पर है। तो थोड़ा सा इसको देख ले, और आगे हम हेल्प पढ़ेंगे तो हर एक CST में हर एक चीज़ का हेल्प जो है वो मौजूद है। बिल्ट इन हेल्प मैकेनिज़्म, तो जिस तरह आप लोगों ने
زیادہ سے زیادہ ایکیڈیمیا میں میٹ لیب سافٹ ویئر جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میٹ لیب کے بعد جو ریچ ہیلپ ہے وہ سی ایس ٹی کا ہے، ٹھیک ہے. سو یہاں پر بہت سارے ڈاکومنٹس اویلیبل ہے، آپ جسٹ سرچ کر دیں، جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں ملیں گے، ٹھیک ہے. فرام جس طرح ہم نے انسٹالیشن کی تھی، فرام انسٹالیشن ٹو اے ویری کمپلیکس پرابلمس، اس کا ہیلپ آپ کو ملے گا، اور آلموسٹ ہر ایک چیز کا ہیلپ اس میں اویلیبل ہے. سو آپ جسٹ چلے جائے وہاں پر ہیلپ میں، آپ دیکھیں تو ہر ایک چیز کا آپ کو ہیلپ ملے گا، ٹھیک ہے. سو انسٹالیشن تو آلریڈی میں نے آپ کو سافٹ ویئر بھی دیے ہے، اور انسٹالیشن بھی ہم لوگ کر چکے ہیں لیب میں، تو انسٹالیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو پرابلم ہو، ٹھیک ہے، تو آپ سرچ میں جا کے انسٹالیشن آپ جا کے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح انسٹال کیا جاتا ہے. اگر پھر بھی نہیں پتا، آپ مجھے فون کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو پروسیجر پورا جو ہے وہ پرووائڈ کروں گا. لیکن آلموسٹ جتنا مجھے یاد ہے تو ہم نے لیب میں پوری کا پورا انسٹالیشن میں نے آپ کو کرایا تھا. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے، اگر آپ اس کے بعد جو ہے، کیونکہ آج کا لیب جو ہے وہ تھوڑا سا ایزی ہے، لیکن ہم نے کمپلیکس لیبس کی طرف بھی جانا ہوگا، کمپلیکس ڈیزائن اس میں کریں گے ہم. تو اس کے لیے آپ کو سرٹن ٹیٹوریلز کی ضرورت ہوگی، تو آپ جسٹ جا کے ہیلپ میں ٹائپ کر دیں ٹیٹوریلز، ٹھیک ہے. جو بھی چیز آپ کو چاہیے تو پورا ٹیٹوریل اوور ویو آپ کو سامنے آئے گا. آپ اس میں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جو بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہے تو وہ ٹیٹوریل سے آپ کو ملیں گے. سملرلی سرٹن ایگزامپلس بھی ہے، لائک آپ گھر بیٹھے اگر آپ کو کسی چیز میں کوئی ایمبیگوٹی ہے، کوئی ایشو ہے، آپ نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا ہے، آپ نے نوٹ صحیح طریقے سے نہیں کیے ہیں، تو آپ جا کے ہیلپ میں ٹائپ کریں، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی لائک یہ جتنی ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے، دس از اے ویری کمپلیکس اسٹرکچر. یہاں پر ہیومن باڈی ہے، ٹھیک ہے، ہیومن ہیڈ ماڈل ہے، ہینڈ ماڈل ہے، موبائل فون ہے، ٹھیک ہے. سملرلی مائمو کا یہاں پر ایک اینٹینا جو ہے وہ دیا گیا ہے. سملرلی ہارن اینٹینا، دس از اے ویری کمپلیکس اینٹینا، یہ ہارن اینٹینا گیون ہے. سملرلی اور بہت سارے اسٹرکچرز جو ہے وہ اویلیبل ہے، تو آپ جسٹ ٹائپ کریں، سرچ کر لیں، تو فری ایگزامپلس پڑے ہیں، سالوڈ ایگزامپل، تو وہ آپ دیکھ لیں. اس کا آپ بے شک دیکھ لیں کہ کس طرح اس کی کیلکولیشن کیا جاتا ہے اور کس طرح اس کی سیمولیشن ریزلٹس بنتے ہیں. تو پھر جا کے آپ جو بھی ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں آپ بے شک اس سے کر سکتے ہیں. دس از بیسیکلی دا آن لائن ہیلپ. سو آن لائن ہیلپ یہ ابھی میں آپ کو شو کروں گا کہ یہ کس طرح آپ نے ایکسیس کرنا ہے، ٹھیک ہے. ویڈیو میں نے ڈال دیا ہے کہ تھوڑا سا یہاں پر یہ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں، تو بیسیکلی اس ویڈیو میں نے اس کا ایک کوئک اوور ویو ڈال دیا کہ کہاں سے آپ نے اس کو ایکسیس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں، جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. یہاں پر جس طرح میٹ لیب کا ہیلپ ہے، ایگزیکٹلی یہاں پر بھی بہت سارا ہیلپ جو ہے وہ پڑا ہے. اوکے، نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے اسی آن لائن ہیلپ میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ لیٹ سے ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک ٹرانزینٹ سالور پیرامیٹرز کا ایک ونڈو لیا گیا ہے. تو اس کے علاوہ جس ونڈو کے ساتھ آپ لوگوں کا انٹریکشن ہوگا اس میں اپنا ایک ہیلپ کا ایک بٹن ہوتا ہے، ایک ٹیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ جسٹ اس کو کلک کریں تو آپ کو بتایا جائے گا جتنے سارے انفارمیشنز ہیں ریلیٹڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر ونڈو، آپ کو بتایا جائے گا. لائک اس میں آپ کو سالور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دس از اے سالور، کون سا سالور ہے، وہ ٹرانزینٹ سالور ہے. یہ اب ہم ڈیٹیل سے میں آپ کو کراؤں گا کہ بیسیکلی یہ کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کو آپ نے سیٹ کس طرح کرنا ہے، کس پرپس کے لیے یوز ہو رہا ہے، ایکوریسی آپ نے کس طرح چیک کرنی ہے، ایکوریسی ہم نے کتنا رکھنا ہے. تو ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے یہ آن لائن ہیلپ لنک کرتا ہے اس ٹیب کے ساتھ. تو یہ نہ صرف اس ٹرانزینٹ یا یہاں پر جو میں نے ڈال دی ہے، نہ صرف اس کے ساتھ بلکہ جتنے سارے ونڈوز کے ساتھ آپ ڈیل کریں گے انہی ونڈوز میں سے ہیلپ کا ایک کمانڈ ہوگا، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی ساری ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سی ایس ٹی کا جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ بیسیکلی اس کا بڑا ریچ ہیلپ ہے آفٹر دا میٹ لیب. سو اس میں یہی انفارمیشن یہ بتا رہا ہے کہ اس کا
آن لائن ہیلپ یا جو ہیلپ ہے وہ بہت زیادہ ریچ ہے۔ اب ہم نے جانا ہے کیونکہ سی ایس ٹی کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت علم ہو گیا ہے، تو اب ہم نے ایڈوانس ماڈلنگ، بیسک ماڈلنگ اینڈ ایڈوانس ماڈلنگ کی طرف جانا ہے۔ بیسک ماڈل ہم کس طرح بناتے ہیں، پھر ہم ایڈوانس ماڈلنگ کی طرح، جس طرح بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج کا جو لیب ہے سمپلی اس میں ہم نے ایک وائر انٹینا ڈیزائن کرنا ہوگا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم آہستہ آہستہ کمپلیکس سرکٹس، کمپلیکس ڈیزائن کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ بیسیکلی جب ہم ڈیزائننگ کریں گے تو ڈیزائننگ میں ہم کن چیزوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوگا۔ سو دا ویری فرسٹ تھنگ از اس انٹرفیس، اس کامن یوزر انٹرفیس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ سافٹ ویئر کھولیں گے، سی ایس ٹی آپ اوپن کریں گے تو سب سے پہلے یہ ونڈو آئے گا، تو اس ونڈو کے ساتھ آپ لوگ کا انٹریکشن ہوگا۔ تو جہاں پر آپ ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں، دس از بیسیکلی دا پرائمری ونڈو، یہ آپ کا پرائمری ونڈو ہے، ٹھیک ہے۔ دس از یور ورک فلو، یہاں پر آپ ڈیزائننگ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس ڈیزائننگ کے لیے جو آپ کو پیرامیٹرز ڈیزائن کرنے ہوں گے، آپ جتنی ساری چیزیں یہاں پر ہے وہ پیرامیٹرز آپ لیسٹ یہاں پر کریں گے، جو بھی پیرامیٹرز چاہیے ہوتے ہیں، لائک یہاں سے لے کے یہاں تک جو اس کا لینتھ ہے، یا یہاں سے لے کے یہاں تک جو اس کا ویڈتھ ہے، یہاں سے یہ جو چیزیں بنائی گئی ہے یہ کیا چیز ہے، کون سی فریکوینسی پہ کام کر رہا ہے، وہ یہاں پر آپ لوگوں نے لیسٹ کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لائک میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ لینتھ اتنا، ٹھیک ہے، یونٹ جو ہے ملی میٹر میں ہے، فریکوینسی اتنی، اس کا لینتھ جو ہے، اس کا جو یونٹ ہے دیٹ از ان گیگا ہرٹز، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کیا یوز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر لیٹ سے کوئی گیپس آ رہی ہے، گیپس ہم نے ڈیفائن کیا ہے، گیپ اتنا اور اتنی ہم نے ملی میٹر میں کرنا ہوگا کیونکہ لینتھ ہے، ٹھیک ہے۔ سملرلی جب آپ ڈیزائن کرتے ہو، پیرامیٹرز آپ نے ڈیزائن یہاں پر لیسٹ کر دیے، اب یہاں پر ڈیزائن آپ کرنا چاہتے ہو، جو بھی چیز آپ ڈیزائن کرنا چاہوں گے وہ یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نیویگیشن ٹری، وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر سٹور ہو رہی ہے، لائک یہ جو چیز آپ ڈیزائن کرنا چاہتے ہو یہاں پر کمپوننٹ میں سیو ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا۔ سملرلی آپ کا جو آپ نے جو پورٹس لگانے ہیں، لائک یہاں پر 1 2 پورٹس ہے، 1 2 پورٹس ہے، وہ بھی یہاں پر سیو ہوں گے پورٹ میں، ٹھیک ہے۔ سملرلی آپ نے ریزلٹس دیکھنے ہوں گے تو وہ بھی آپ کو نیویگیشن ٹری میں دکھائی دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ سملرلی یہاں پر یہ ایک مینو بار ہے، ٹھیک ہے، مینو بار ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آپ دیکھ سکتی ہے، لائک ایڈٹ، فائل کو سیو کرنا، ٹھیک ہے، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا۔ سملرلی یہ ٹول بارز ہے، انہی ٹول بار میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گے ڈیزائن کے لیے۔ یہ جب ہم ڈیزائن پہ پہنچیں گے وہاں پہ میں آپ کو شو کروں گا، سلائڈس میں بھی میں نے ڈال دی ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہے ہمارے کام کے ہیں اور کس چیز کے ساتھ ہم نے کس طرح انٹریکٹ کرنا ہوگا۔ آپ کا یہ جو ونڈو تھا، جو پچھلے والی سلائڈ میں نے ابھی آپ کو شو کیا، اسی ونڈو کو آپ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق بھی بنا سکتے ہیں، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں اور آپ کو اسٹرکچر جو ہے اس کی کسٹمائزیشن چاہیے یا نہیں چاہیے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ریکوائرمنٹس پہ، ٹھیک ہے۔ سو کسٹمائز یور انوائرمنٹ، وہ آپ یہاں پر کسٹمائز شارٹ کٹس یا جو بھی ہے، تو ونڈو کو، ساری چیزوں کو، اپنی انوائرمنٹ کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ویو آپشنز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کسی چیز کو ویو کرنا ہے، ٹھیک ہے، لائک آپ نے اسٹرکچر ابھی جو میں نے پچھلے والی سلائڈ میں آپ کو شو کیا، اور آپ کو چاہیے کہ میں اس کو زوم کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آٹو کیڈ میں آپ کرنا چاہتے ہیں، سو دس از بیسیکلی جسٹ لائک دیٹ آٹو کیڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کسی چیز کو زوم کرنا چاہتے ہو تو آپ زوم کر سکتے ہیں، یہاں پر زوم کا آپشن ہے، زوم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو روٹیشن چاہیے تو آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیننگ آپ کے لیے، آپ کو پیننگ چاہیے تو آپ پیننگ کر سکتے ہیں، ان پلین روٹیشن آپ کو چاہیے تو ان پلین روٹیشن کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت شارٹ کیز بھی اویلیبل ہے، یہاں پر شارٹ کیز بھی اویلیبل ہے، یا یہاں پر پراپر یہ ٹول اٹھا کے آپ اس پرٹیکولر جو بھی آپ کا آپ جو بھی فنکشن پرفارم کرنا چاہتے ہو، ایگزیکٹلی وہی فنکشن آپ اس ٹول باکس سے بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے،
نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ پریمیٹیوز کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوگا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم یوز کریں گے. لائک اگر آپ نے سلنڈر بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ یہ اٹھا سکتے ہیں سلنڈر بنانے کے لیے. سملرلی آپ کو اسپیئر چاہیے تو اسپیئر آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں، یہ والا آپشن ہے. سملرلی آپ نے ایک بریک بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو بریک جو ہے وہ آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں. سملرلی اگر آپ نے کون بنانا ہو تو آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں. ٹورس اگر آپ نے بنانا ہو تو ٹورس آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. سملرلی یہاں پر ایکسٹروڈ کا بھی آپشن ہے، یہ ایکسٹروڈ کا آپشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیکٹلی اگر آپ نے اس طرح کا اسٹرکچر بنانا ہو تو جسٹ آپ اس فیس کو سلیکٹ کر دیں اینڈ دین ایکسٹروڈ کا بٹن دبا دیں، یہ جو ٹیب ہے یہ دبا دیں. اینڈ دین آپ نے جتنے ہائٹ کا، لیٹ سے اسی ہائٹ کا آپ کو چاہیے تو ایگزیکٹلی اسی ہائٹ کا اور اسی شیپ کا آپ بنا سکتے ہیں. تو ایکسٹروڈ کا یہی فائدہ ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ انٹریکشن ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ابھی آپ کو اس کی یوٹیلائزیشن کا پتہ چلے گا. آج کے لیب میں ہم یوز کریں گے کہ بیسیکلی یہ کیا کام کرتا ہے، یہ ہم کس طرح یوٹیلائز کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ انٹریکشن ہوگا پریمیٹیوز کے ساتھ. تو ان چیزوں کا ڈیزائن بنانے میں بہت زیادہ اس کے امپورٹنس ہے. تو ان چیزوں کو بڑے اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے یوٹیلائز کرنا ہوگا، بڑے احتیاط سے آپ لوگوں نے یوٹیلائز کرنا ہوگا. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے آپشنز ہے، پک کے آپشنز ہے، ٹھیک ہے. لائک میں نے ایک ڈیزائن بنا دی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک ڈیزائن بنا دیے. یہ ایک باکس ہے، یہ ایک باکس ہے، یہ ایک باکس ہے، یہ تینوں کی تینوں باکسز ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس پہ ڈفرینٹ آپریشنز جو ہے وہ لگائی گئی ہے یہاں پر. سم ٹائمز ہوتا یہی ہے، اس کی میں آپ کو امپورٹنس بتا دیتا ہوں. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پک کا آپشن، ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ لیٹ سے آپ نے کسی پرٹیکولر پوائنٹ کو پک کرنا ہو تو آپ نے اس پوائنٹ کو پک کیا. اب اس کے بعد جب کوآرڈینیٹ سسٹم پہ ہم پہنچیں گے وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پک پوائنٹ کا کیا امپورٹنس ہے. بیسیکلی یہ اسی کوآرڈینیٹ کے لیے اسپیشلی ہم کر رہی ہے. آپ نے بیسیکلی کیا کیا، یہ پوائنٹ پک کر دیا. آپ نے ایج پک کرنا ہے، یہ آپ نے پک کر دیا. آج کے لیب میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہم کس طرح کرتے ہیں پریکٹیکلی. ابھی سی ایس ٹی کے تھرو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ ہم یوٹیلائز بھی کریں گے. ایج پوائنٹ یہ ساری چیزیں ہم لے لیں گے. اس کے بعد آپ نے پوری کا پورا فیس جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہوا ہے، پک کیا ہوا ہے. تو یہ ہمارے پاس سرٹن آپشنز ہے، ٹھیک ہے، کہ شارٹ کیز بھی اس کی اویلیبل ہے. لیکن اگر شارٹ کیز آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کیا کریں، آپ اس پہ چلے جائیں. وہاں ایک ونڈو ہوگا، اس میں آپ کے پاس یہ سارے آپشنز آ جائیں گے کہ اگر آپ نے فیس کو پک کرنا ہے، آپ نے ایج کو پک کرنا ہے، آپ نے پوائنٹ کو پک کرنا ہے، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. یہ ہم کیوں کر رہی ہے، یہ بیسیکلی ہم اسی کوآرڈینیٹ سسٹم کے لیے کر رہی ہے. سو اس کے لیے ہینڈ بھی یہاں پر اویلیبل ہے کہ کس طرح آپ اس چیز کو یوٹیلائز کریں گے. اس آپشن کو آپ نے کس طرح یوٹیلائز کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یا آپ نے پوائنٹ کو پک کرنا ہوگا، کسی پرٹیکولر پوائنٹ کو، ٹھیک ہے، یا آپ نے ایج کو پک کرنا ہوگا، یا آپ نے پوری کی پوری فیس کو سلیکٹ کرنا ہوگا، پک کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. سو بیسیکلی یہ جب ہم کوآرڈینیٹ سسٹم پہ پہنچیں گے تو وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، ٹھیک ہے. یہی ورکنگ کوآرڈینیٹ ہے جو میں بات کر رہا تھا پچھلی والی سلائیڈز میں. تو اس میں یہ ہے کہ لیٹ سے اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بیسیکلی ہمارے پاس سی ایس ٹی میں دو کوآرڈینیٹ سسٹم ہوتے ہیں. ایک یہ کوآرڈینیٹ سسٹم جو کہ ڈبلیو یو اور وی کوآرڈینیٹ سسٹم ہے. دس کوآرڈینیٹ سسٹم از کالڈ دا لوکل کوآرڈینیٹ سسٹم. اور ایک ہمارے پاس آپ کو نظر آئے گا ایکس وائی زی کوآرڈینیٹ سسٹم ہوتا ہے. ایکس وائی زی کوآرڈینیٹ سسٹم کو ہم گلوبل کوآرڈینیٹ سسٹم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یوجولی جو سی ایس ٹی میں ہم یوز کرتے ہیں وہ یہ والا لوکل کوآرڈینیٹ سسٹم ہوگا. لوکل کوآرڈینیٹ سسٹم کی ایڈوانٹیج یہی ہے کہ اس میں یوٹیلائزیشن جو ہے ایزیلی ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لائک سم ٹائمز آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کوآرڈینیٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر دیں تو آپ کوآرڈینیٹ کو موو کر سکتے ہیں. لائک یہاں پر ایک آپشن ہے کہ یہاں پر ایک کوآرڈینیٹ ہے ایکس، دس از ڈبلیو یو اور وی کوآرڈینیٹ ہے، اور آپ نے اس کوآرڈینیٹ کو موو کرنا ہے.
कौन से डायरेक्शन में करना है, कितने डिस्टेंस तक करना है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर सेंटर पे है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने मूव करना है, इस एज तक मैंने पहुँचाना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ से लेके सेंटर तक ये फासला कितना है और किस डायरेक्शन में मैंने जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है या नेगेटिव डायरेक्शन में मैंने जाना है। लेट्स से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो रेड में मुझे नज़र आ रहा है, दिस इज़ यू कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो यू में मैंने पॉजिटिव में जाना है। इसके दो होंगे, लाइक एक जो है आपके पास ये पॉजिटिव शो कर रहा है और इसका अगला जो है वो नेगेटिव शो करेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो रेड में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ प्लस यू और दूसरा जो है वो नेगेटिव यू होगा। सिमिलरली दिस इज़ प्लस वी और ये जो है हमारे पास नेगेटिव वी का। ओके, सिमिलरली ये जो है इसका नेगेटिव जो है माइनस वी है, ठीक है। तो अभी मैंने ये मूव करना है फ्रॉम दिस सेंट्रल पॉइंट टू दैट एज, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करके, दो ऑप्शन है, या राइट क्लिक करके मूव द लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, ये भी मैं आपको शो करूँगा, या हमारे पास एक ऑप्शन होगा ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। उसी ट्रांसफॉर्म से आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह, लाइक इसी डायरेक्शन में मैंने जाने पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इस u डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर वैल्यू डालनी है, लेट्स से 4 मिलीमीटर या 4 सेंटीमीटर मैंने आगे जाना है या पीछे आना है, ठीक है। तो मैंने मूव किया है यहाँ तक। सिमिलरली आप रोटेट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है। इस लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपने रोटेट करना है और इसका पर्पज़ आपको पता चलेगा जब आप इसके साथ यूज टू हो जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आप डिज़ाइन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों हम लोकल कोऑर्डिनेट के साथ डील कर रही है, क्यों हम लोकल कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर रेड इस तरह है, ग्रीन इस तरह है और ये जो ब्लू है वो ऊपर की तरफ है। बट आपने क्या करना है, इसको देखे, यहाँ पर रेड इस तरह है बट एट सर्टन एंगल। अब हमने इसको रोटेट किया हुआ है विद दिस 45 एंगल और आपने इस चीज़ का, इस कोऑर्डिनेट के W, V और U का ख्याल रखना है, तो हम रोटेट भी कर सकते हैं इजीली। तो यही एक एडवांटेज है लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कि इजीली हम इसके साथ डील कर सकते हैं और इजीली हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है, लेट्स से वही अभी पॉइंट्स की तरफ, पॉइंट को जो हमने पिक किया हुआ था, सिमिलरली एच को और फेस को जो हमने पिक किया हुआ था, तो अब इसका भी यूटिलाइजेशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इस पॉइंट तक एच पे आपने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, आपको डिस्टेंस का पता होना चाहिए था। लेट सपोज आपको डिस्टेंस का नहीं पता, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम लेट से यहाँ पर है और आप इसको यहाँ पर लेके आना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इस पॉइंट को पिक करेंगे एंड देन एक ऑप्शन होगा अलाइन WCS, अलाइन दिस WCS विद दिस पिक पॉइंट। तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, अगर आपको डिस्टेंस का नहीं पता कि ये कितने मिलीमीटर दूर है ये पॉइंट या ये एज या ये सरफेस, तो फिर भी आपने क्या किया, अलाइन WCS का बटन दबा लिया, ठीक है। या इसके लिए जो शॉर्ट कीज है, दिस इज W, ठीक है, W आप प्रेस कर ले या अलाइन WCS, तो वो यहाँ पर अलाइन हो जाएगा। लाइक ये पॉइंट मैंने पिक किया हुआ है, इस पॉइंट के साथ W मैंने प्रेस किया, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसके साथ अलाइन हो गया। सिमिलरली ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली आपने इस फेस के साथ अलाइन कर दिया एंड इस एज के साथ एंड देन फेस के साथ आपने अलाइन कर दिया। तो यही लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का एडवांटेज है। तो बजाय ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के आप लोग भी लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही यूज़ करेंगे, ताकि आप लोगों को अगर आपने मूव करना है, आपने रोटेट करना है, आपने किसी पॉइंट पे लेके आना है, आपने किसी एज के साथ आपने अलाइन करना है, सिमिलरली फेस के साथ करना है, तो इसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू ना हो। तो इसी वजह से हम लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज बूलियन ऑपरेशन। ये हम किस लिए करते हैं, जिस तरह हमारे पास बूलियन ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटरसेक्शन और इंसर्ट का ऑप्शन होता है, सिमिलरली यहाँ पर CST में भी हम ये सारी की सारी फीचर्स यूज़ करेंगे। लाइक आपके पास दो डिज़ाइंस है, ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स आपने बना दिए, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्पीयर एंड ब्रेक।
दोनों को आपने ऐड करना है, तो क्या करें, दोनों को सिलेक्ट कर दे, ऐड पे ऐड प्रेस कर दे, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये अब दोनों ऐड हो गई है, सही है। या आपने क्या करना है, ये जो स्पीयर है, ये वाला पार्ट आपने इससे सब्ट्रैक्ट करना है, इस पूरी बॉक्स से आपने ब्रेक से आपने ये वाला पोर्शन जो है ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों सेलेक्ट कर दे या ये सेलेक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट का बटन दबा दे और इस पे क्लिक करें, तो ये वाला पोर्शन इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक माइनस स्पीयर, इस ब्रेक से मैंने स्पीयर को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। आप ये भी कर सकते हैं कि स्पीयर माइनस ब्रेक कर दे, तो ये वाला पोर्शन जो है ये गायब हो जाएगा और स्पीयर जो है ये बाकी रहेगा। सिमिलरली दोनों का इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट करना है, तो ब्रेक मल्टीप्लाई बाय दिस स्पीयर, इसका इंटरसेक्शन जो है वो आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली आपने क्या करना है, इसको या इसको इस बॉक्स के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बूलियन इंटरसेक्ट का ऑप्शन आपके पास है, दैट इज अ बूलियन इंटरसेक्ट। तो स्पीयर डिवाइड बाय ब्रेक वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास ये है, या ये वाला ऑप्शन जो है ये यहाँ पर विजिबल है। ठीक है, तो आप इंटरसेक्शन का ऑप्शन जो है वो दबा सकते। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास है वो कर्व्स का ऑप्शन है। समटाइम्स आपको ज़रूरत होती है कि आप कोई स्ट्रक्चर जनरेट करना चाहते हैं, थिन वायर जनरेशन है या इंटीग्रेशन पाथ एंड पोस्ट प्रोसेसिंग आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है समटाइम्स कर्व्स की। तो कर्व्स मॉडलिंग के लिए हमारे पास ये वाले टूल्स है, ये हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे हम बेसिक कर्व्स जनरेट करते हैं और सम न्यू कर्व्स भी हम जनरेट कर सकते हैं। लाइक इस तरह की कर्व्स, इस तरह की स्ट्रक्चर्स हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, ये जब आप कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स डिज़ाइन की तरफ जाएंगे तो इसी तरह की चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, तो इसके लिए आप यूटिलाइज करेंगे ये वाले ऑप्शंस। कर्व्स मॉडलिंग टूल जो है, लाइक अब अगर लेट से आपने कर्व्स बना दी है और इससे आपने सॉलिड स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, लाइक इस तरह का कर्व आपने बना दी है, लेकिन इससे आपने सॉलिड स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए ये ऑप्शंस है, वही सारी की सारी ऑप्शंस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्रिएशन ऑफ अ शीट फ्रॉम अ प्लानर कर्व, ये आपके पास एक कर्व है और इससे अपने एक शीट बना दी है, जिस तरह पेपर शीट होता है, तो इसी तरह का शीट बनाने के लिए आपने ये वाला ऑप्शन यूज़ किया। जस्ट इस पर क्लिक करें और आपके पास इस तरह का शेप जो है शीट क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास ये वाला ऑप्शन है, ये वाला कर्व है। ठीक है, और इस प्लानर कर्व से आपने एक्सट्रूड का ऑप्शन करना है, एक्सट्रूजन करना है, तो एक्सट्रूजन के लिए आपके पास ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये आपने यूटिलाइज किया और इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है। सिमिलरली आपने ये आपके पास कर्व है और इसको आपने स्वीप कर दिया, स्वीप कर्व, तो स्वीप के लिए आपके पास यही ऑप्शन है, यही टूल है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास है वो कर्व मॉडलिंग टूल यही है कि क्रिएशन ऑफ अ ट्रेस, अगर आपने ट्रेस बनाना है तो इसके लिए आपके पास यही ऑप्शन होगा, इससे आप प्रॉपर्ली वही ट्रेस बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने कोई लोफ्ट बनाना है तो लोफ्ट बनाने के लिए आपने ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है, तो इन दोनों कर्व से आपने पूरी का पूरा लोफ्ट बना दिए। इसके अलावा ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, ये आपको बेंडिंग बता देता है और इसमें सर्टन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ये प्रॉपर्ली आप यूटिलाइज करेंगे अगर आपके पास कोई इस तरह का सिलेंड्रिकल पोर्शन है और इस पे आपने किसी पर्टिकुलर और पोर्शन को और डिज़ाइन को आपने बेंड करना हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्पेशली ये जो वेरिएबल एंटेनास होते हैं इसमें आप यूज़ कर सकते हो, जो वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर इसकी डिज़ाइनिंग आपने CST में करना है तो आप इसमें बेंडिंग करेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग के लिए आपने क्या करना है, जिस चीज़ को आपने बेंड करना हो, ठीक है, तो आपने इसको सबसे पहले शीट में कन्वर्ट करना है। अगर ये सॉलिड है तो इसको सबसे पहले शीट में कन्वर्ट करें, तो एक ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन, इससे आपने इसको थिकन शीट में कन्वर्ट करना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, जिस चीज़ के अगेंस्ट आपने इसको बेंड करना है, ठीक है, तो आप
इस शीट को बेंड कर सकती है इजीली, एंड देन आप इसको हाइट दे सकते हैं, कोई हाइट जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है बेंडिंग का, ठीक है। आपके पास क्या है कि बेसिकली एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और आपके पास एक शीट गिवन है, ठीक है। आपने इस शीट को बेंड करना है। अगर ये सॉलिड है तो सबसे पहले आप इसको थिकन शीट बना दें, ठीक है। और दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे को जो है द सॉलिड एंड द शीट मस्ट टच ईच अदर, ये दोनों जो है एक दूसरे को टच करना चाहिए। अगर ये टच ना हो, ठीक है, तो फिर ये जो है ये बेंड नहीं होगा। सिमिलरली बेंडिंग में आप अगर आप बेंडिंग सही तरीके से आप परफॉर्म कर रही है तो इजीली जो हेलिक्स है, हेलिक्स भी आप इससे क्रिएट कर सकती है, जस्ट लाइक दिस। ये जो हेलिक्स क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो बेंडिंग का ऑप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलिकल स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने डिज़ाइन करने हैं, बनाने हैं, ठीक है, तो आप बेंडिंग ऑप्शन से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट जो आपके पास है वो ब्लेंड एंड चेम्पर एजेस। ये जस्ट लाइक आपने ऑटोकैड में जो किया होगा कि अगर ये जो एजेस है इसको आपने चेम्पर करना है तो किस तरह करेंगे। हमारे पास ब्लेंड का एक ऑप्शन है, वो ब्लेंड का ऑप्शन पे क्लिक करें और जितना आप करना चाहते हो, 1 करना चाहते हो, 2 करना चाहते हो, 1.5 करना चाहते हो, क्लिक करें, ठीक है। तो वही पोर्शन जो है वो चेम्पर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर रेडियस में आपने करना है, ठीक है, रेडियस ये वाला ऑप्शन जो है ये आपको ये प्रोवाइड कर देता है और ये वाला ऑप्शन जो है ये प्रॉपरली आपको रेडियस वाला शेम्परिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ब्लेंड एंड शेम्परिंग, ठीक है। तो ये आप इससे कर सकते हैं। सिमिलरली कॉपी पेस्ट स्ट्रक्चर पार्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ये होगा कि एक आपको पॉपुलेटेड एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है, जिसमें सिमिलर चीज़ें आप यूटिलाइज करेंगे। तो जिस तरह आपका वर्ड है, पावर पॉइंट है, उसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है, इसी तरह यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है। आपने क्या करना है, आपका ये स्ट्रक्चर है, इससे पहले आप क्या करें, ये वाला जो वर्किंग कोऑर्डिनेट है इसको एक्टिव बना दे, ठीक है। इसको कंट्रोल सी से या कॉपी कर सकते हैं, ऑप्शन है कंट्रोल सी से आपने कॉपी किया, ठीक है, और फिर आपने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो उस WCS तक ये पेस्ट हो गया। समटाइम्स आप जो पीरियाडिक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें आपने एक स्ट्रक्चर बना दी, बाकी सारे आपने पेस्ट कर दिए, ठीक है। एट अ सर्टन डिस्टेंस आपको चाहिए होता है, जो पीरियाडिक डिस्टेंसेस होती है उसमें आपने उस पर कॉपी किया। आजकल जितने सारे जो मेटा सर्फेसिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा उसमें भी वही पीरियाडिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और वही स्ट्रक्चर आप बार बार नहीं बनाते, एक स्ट्रक्चर आपने बना दी और वही स्ट्रक्चर आपने कॉपी पेस्ट कर दिया किसी और जगह। तो ये ऑप्शन जो है ये अगर आप वर्किंग कोऑर्डिनेट लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रही है तो आपको इस चीज़ में आसानी होगी। अदरवाइज़ अगर आप ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रही है तो प्रॉपरली आपको जितनी यूनिट्स आपने यूज़ किए हैं, जितनी यूनिट्स आप अवेयर है इन मिलीमीटर, तो प्रॉपरली आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो सॉल्वर्स है। डिफरेंट सॉल्वर्स हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक ई सॉल्वर, एफ सॉल्वर, टी सॉल्वर, आई सॉल्वर एंड एस सॉल्वर। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये हम जो डील करेंगे लैब में इन दो सॉल्वर्स के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा डील करेंगे। इसमें से ये जो टी सॉल्वर है, ट्रांजिएंट सॉल्वर एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन सॉल्वर, इसके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा डील करेंगे। तो विच सॉल्वर इज़ द बेस्ट, ठीक है, ये एक क्वेश्चन रेस किया गया था कि विच सॉल्वर इज़ द बेस्ट, अगर इतने सारे सॉल्वर है तो इसमें बेस्ट कौन सा होगा। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है, कि लाइक आपने ज्योमेट्री बना दी है, इस ज्योमेट्री में इलेक्ट्रिकल साइज इस ज्योमेट्री का क्या है और प्रॉब्लम किस नेचर का है। मटेरियल मॉडल्स एंड मटेरियल पैरामीटर यूज़, इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है इसका क्या नेचर है, रेजोनेंट बिहेवियर ऑफ द मॉडल। सो बेस्ड ऑन दीज थिंग, ये जितने सारे चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है इसके बेस पे ये सॉल्वर डिज़ाइन की गई है, ठीक है। लेकिन
certain رولز آف تھمز اویلیبل ہے جس کی ذریعے ہم نے کسی نہ کسی ایک سالور کو پک کرنا ہوگا. The application engineer of CST are available to discuss the solver choice and the model setup. So یہاں پر آتے ہیں ہمارے پاس ایک ٹرانزینٹ سالور ہے. جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹرانزینٹ سالورز جو ہے ہم یوز کریں گے زیادہ سے زیادہ لیب میں. تو اس چیز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. لائک یہ ہمارے پاس ایک اسٹرکچر ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کو میں یہ کہہ دوں کہ لیٹ دس از اے فلٹر, ٹھیک ہے, یا 2 پورٹ نیٹورک ہے, ایک پورٹ یہاں پر ہے پورٹ نمبر 1 اینڈ پورٹ نمبر 2, اور اس کو میں سیمولیٹ کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ میں ٹرانزینٹ سالور میں کروں گا, ٹھیک ہے. سو ٹرانزینٹ سالور جو ہے وہ کن چیزوں کو دیکھے گا؟ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ جو سیمولیشن آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں پہ 3-4 چیزیں ہیں, اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیوریشن آف ان پٹ سگنل ڈیٹرمن فریکوینسی رینج سلیکٹڈ. The second thing is duration of output signal determined mainly by the size and the resonance of the model under study. جو پچھلی والی سلائیڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. The third thing is time setup width for numerical time integration determined by the mesh used by discretize your model. اگر آپ نے اپنے اس ماڈل کو ڈسکریٹائز کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ ایک میش ڈیفائن کریں گے. میش جب ہم پریکٹیکلی سی ایس ٹی میں ڈیزائن کر کے دوں گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ میش بیسیکلی کیا چیز ہے, وہ کام کس طرح کرتا ہے. بیسیکلی آپ نے اس کو ڈسکریٹائز کرنا ہے جس طرح ہم ڈسکریٹائزیشن کرتے ہیں. تو آپ نے اس پورے ماڈل کو ڈسکریٹائز کیا, تو اس کے سرٹن ایڈوانٹیجز بھی ہے, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے ریزلٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ایکوریٹ ہوں گے, اور ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کا جو ٹائمنگ ہے, سیمولیشن ٹائم ہے, وہ بہت زیادہ ہو جائے گا کیونکہ ہر ایک پارٹ کو آپ نے سیمولیٹ کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے ٹرانزینٹ سیمولیشن کے لیے یہ 3 چیزیں ریکوائرڈ ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے سالور چوائس ہے, لائک ٹرانزینٹ سالور ہے. سو ٹرانزینٹ سالور نارملی جو ایریا اپلیکیشن ہے اور رول آف تھمب ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹریکلی میڈیم اینڈ لارج سائز پرابلم جو ہے براڈ بینڈ کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. آربیٹری ٹائم سگنل کے لیے ہم ٹرانزینٹ یوز کر سکتے ہیں. سملرلی فریکوینسی ڈومین کے لیے یہ ایریا ڈیفائن ہے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ڈال دیے. اس کے علاوہ اس کا بہت زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ سی ایس ٹی کے ہیلپ میں جا کے وہاں پر ٹائپ کر دیں لائک ٹرانزینٹ سالور, تو آپ کے پاس اس کی پوری ڈیٹیلز آ جائیں گے. سملرلی فریکوینسی ڈومین کے لیے آپ ڈال دیں وہاں پر ہیلپ میں, تو ٹائپ کر دیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں بہت ڈیٹیلز آ جائیں گے. سملرلی ہمارے پاس سرٹن اسپیشل سالورز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لائک آپ کے پاس آئیگن موڈ سالور ہے, ایف ڈی ریزوننٹ ہے, انٹیگرل ایکویشن بیسڈ آن ایم ایل ایف ڈبل ایم, لائک الیکٹریکلی لارج اسٹرکچر, جس طرح آپ کے پاس الیکٹریکلی لارج اسٹرکچر ہیں, ٹھیک ہے, ڈومینیٹڈ بائی میٹل, تو وہی اسٹرکچرز جو ہے وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں. سملرلی جو ایسمپٹوٹک سالور ہے تو اس پہ جو آر سی ایس کیلکولیشنز ہے فار الیکٹریکلی ویری لارج آبجیکٹ جو رڈار کراس سیکشن ہے, تو اس پہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ایسمپٹوٹک سالور جو ہے وہ آپ یوٹیلائز کریں گے. تو سالور سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہاں سے لے کے کہاں تک اپلیکیشنز جو ہے ہم کور کر سکتے ہیں. تو جس طرح اسٹارٹ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سی ایس ٹی جو ہے وہ بیسیکلی ہم انہی پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو ہر ایک اپلیکیشن کے لیے, ہر ایک پرپس کے لیے ایک ڈیفرنٹ سالور بنا دیا گیا ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے یہ سرٹن اسپیشلائزڈ پروڈکٹ ہے اس کی سی ایس ٹی کی. In addition to the general purpose solver of CST Microwave Studio, CST offers solver specialized to certain classes of application. جس طرح اس پچھلی والی سلائیڈ میں بالکل سائڈ پہ یہاں پہ میں نے شو کیا تھا کہ یہ تینوں میں لا کے اور ایک اور سالور کا میں نے نام لیا تھا, وہ آپ کا ڈیزائن اسٹوڈیو بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. سملرلی یہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی جس طرح آپ پی سی بی ڈیزائننگ کرتے ہو, جس طرح آپ کے پی سی بی بورڈ ہوتے ہیں, اسی طرح یہ جو اسپیشلائز سالور ہے دس از یوز فار سیمولیشن آف پی سی بی بورڈ. تو سی ایس ٹی میں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے سی ایس ٹی پی سی بی اسٹوڈیو. سملرلی سی ایس ٹی کیبل اسٹوڈیو, یہ جو ہے اسپیشلائز سالور فار دا سیمولیشن آف کمپلیٹ کیبل ہارنیسز فار آل کائنڈ آف ای ایم سی انویسٹیگیشن. اگر آپ نے ای ایم سی کا انویسٹیگیشن کرنا ہے
सो दिस इज़ बेसिकली जिस तरह आप केबल डिज़ाइन करते हो CST केबल स्टूडियो, तो इसमें CST केबल स्टूडियो में प्रॉपरली आप वही डिज़ाइनिंग कर सकते हो। सिमिलरली आपके पास CST माइक्रोस्ट्राइप है। सो अभी हम जो वर्जन यूज़ करेंगे उसमें ये वाला पार्ट, ये CST माइक्रोस्ट्राइप जो है ये मिसिंग है। 2010 बल्कि 2011 तक CST माइक्रोस्ट्राइप्स was basically a part of a CST, लेकिन फिर ये उन्होंने एक सेपरेट सॉफ्टवेयर बना दिए। अब ये जो है हम जो वर्जन यूज़ करेंगे वर्जन 2014, तो इसमें ये अवेलेबल नहीं है, और ऑनवर्ड जितने सारे है तो उसमें CST माइक्रोस्ट्राइप जो है वो अवेलेबल नहीं है। एंड दिस इज़ बेसिकली द एफिशिएंट सॉल्वर बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन मैट्रिक्स, TLM जो है, TLM मेथड इसमें यूज़ हो रहा है। कंटेंट स्पेशल एल्गोरिथम फॉर EMC एनालिसिस। ये जो अभी मैं पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो यूनिट सेल्स है, जो आर्टिफिशियल मैग्नेटिक कंडक्टर है या HIS है, जिसे हाई इम्पिडेंस सर्फेसिस कहते हैं, तो इसमें बड़े इजीली स्ट्राइप में आप बना सकते हैं कंपेयर टू द CST स्टूडियो। ओके, तो पिछली वाली स्लाइड तक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया CST स्टूडियो का, और बहुत सारी चीज़ें अगर मिसिंग है, ठीक है, तो और किसी को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो आप नोट कर दे उसको, और फिर मुझसे बेशक पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो हेल्प में जाके आप ख़ुद भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। फिर भी अगर एम्बिग्विटीज़ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत लेंथी था, थोड़ा सा मैंने इसको कम कर दिया है क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट भी है, टाइम भी ज़्यादा लगता था, ठीक है। और चंद चीज़ें जो है वो मैं आपको जब CST में हम पहुंचेंगे, वहाँ पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें, जो अब हम डिज़ाइनिंग की तरफ जा रही है, ये प्रॉपरली हम CST में करेंगे, ठीक है। टाइटल ये होगा कि वायर एंटेना का जो मैंने जिक्र किया था, तो ये वायर एंटेना में सबसे पहले हम हाफ वेव डाइपोल एंटेना डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हाफ वेव डाइपोल एंटेना डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, और इसका जो पोर्ट क्रिएशन है वो किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है ये मैं आपको बताऊंगा, और इसके बाद फिर हम इसको सिमुलेट करेंगे, और रिजल्ट जितने सारे आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। सो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाफ वेव डाइपोल कंसिस्ट ऑफ, जिस तरह इस स्ट्रक्चर से जाहिर है कि ये एक पार्ट ये है, एक पोल ये है और एक पोल ये है, और ये प्रैक्टिकली भी आप लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेटर पे किया हुआ है लैब में। और ये दोनों जो है दीज आर बेसिकली मेटल पार्ट्स, ठीक है, दोनों मेटल है, और इसका लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ जो है वो L है, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ जो है दिस इज L/2, और ये भी L/2 है। सो इसी वजह से इसको हाफ वेव डाइपोल का नाम दिया गया है। और ये बेसिकली अगर आप लोगों को याद हो तो डिमॉन्स्ट्रेटर पे जब हम ये परफॉर्म कर रहे थे, तो इसमें हमने देख लिया था कि ये जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस था, ये एक रॉड हमने उठा लिया था जिसका प्रॉपर एक डायमीटर भी था, प्रॉपर एक डायमीटर था और एक लेंथ था, और इन दोनों रॉड्स को हमने फीड किया हुआ था विद बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन। और अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें हमने बेसिकली यहाँ पर एक डिस्टेंस भी छोड़ दिया था, दोनों के बीच एक डिस्टेंस था, ठीक है, एक गैप था। दैट गैप इज रिप्रेजेंटेड विद दिस स्मॉल g, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या समझना है, हमने इसके मैथमेटिक्स को समझना होगा, ठीक है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंथ किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इस डायमीटर को हमने किस तरह निकालना होगा, इस गैप को हमने किस तरह निकालना होगा, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारे पास, इसमें सब कुछ क्लियर है कि सब द वेरी इंपॉर्टेंट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। लाइक मैं आपको ये कह दूं कि एक एंटेना डिज़ाइन करके दे दो, इसी केस में
ہم نے 2 گیگا ہرٹز پہ ایک انٹیناز ڈیزائن کرنا ہے، ٹھیک ہے. انٹیناز میں میتھمیٹکس بہت زیادہ انوالوڈ ہے. یہ تو خیر ایک سمپل سٹرکچر ہم بنا رہے ہیں تو اس میں اتنا میتھمیٹکس نہیں ہے، لیکن جب آپ پلینر سٹرکچر پہ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بہت سارے میتھمیٹکس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ کی میتھمیٹکس جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو اپنے جو بھی میتھمیٹکس کا نالج ہے وہ تھوڑا سا ریوائز کر دیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ کا جو ڈیرائیویٹیوز ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ یوٹیلائز ہوں گے، ٹھیک ہے. سو ایف دا ریزوننس فریکوینسی از 2 گیگا ہرٹز، ٹھیک ہے. اس 2 گیگا ہرٹز پہ ہمارے سب سے پہلا ریکوائرمنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ دا فریکوینسی از 2 گیگا ہرٹز. آپ سے یہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس 2 گیگا ہرٹز سے سب سے پہلے ہم نے کیا ویو لینتھ نکالنا ہوگا. جب تک ہمیں ویو لینتھ کا نہیں پتا ہم لینتھ نہیں نکال سکتے. سو دا ویری امپورٹنٹ فریکوینسی از 2 گیگا ہرٹز. اور ہمارے پاس جو سی ہے دیٹ از 3×10⁸ میٹر پر سیکنڈ، ٹھیک ہے. ویو لینتھ ہم نے کیلکولیٹ کیا سی از اکول ٹو ایف لیمڈا سے. سو لیمڈا از اکول ٹو سی اوور ایف وچ از اکول ٹو 147.78 ملی میٹر. دس از دا ویو لینتھ، یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے. ناؤ لینتھ جو ٹوٹل لینتھ تھا ایل دیٹ واز بیسیکلی 143 ڈیوائڈ بائی دس فریکوینسی ان میگا ہرٹز. اگر 143 کو ہم اس فریکوینسی ان میگا ہرٹز پہ ڈیوائڈ کر دیں تو وہ ہمارے پاس پوری کا پورا لینتھ بن جائے گا، ٹھیک ہے. سو یہاں پر ہمارے پاس فریکوینسی 2 گیگا ہرٹز کی ہے. 2 گیگا ہرٹز کو ہم نے میگا ہرٹز میں کنورٹ کیا، سو 2 × 10⁻³ میگا ہرٹز، ٹھیک ہے. سو ہم نے کیا 143 کو یہ میٹر میں ہمارے پاس آئے گا، ٹھیک ہے. 143 فریکوینسی ان میگا ہرٹز، سو یہ ہمارے پاس بن گیا 0.07044 ایم، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے ملی میٹر میں ملٹیپلائی بائی 100 کر دیا، 1000 کر دیا، سو اٹ بیکم 70.44 ملی میٹر، ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہمارے پاس آ گیا دیٹ از ایل. سو دس از دا ٹوٹل ایل. اب ہمارے پاس جو ایک پول ہے دیٹ از L/2 اینڈ دا ادر ون از L/2. جب ہم ڈیزائننگ کریں گے تو ہم ہاف لیں گے، ہاف اس کا ایک سائڈ پہ ہو جائے گا، اب دوسری سائڈ پہ ہو جائے گا. سملرلی ریڈیس آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہوگا. دا ریڈیس از اکول ٹو ڈی ڈیوائڈ بائی 2. ڈائیمیٹر ڈیوائڈ بائی 2 ہے، ٹھیک ہے نا. ریڈیس ہمیں جب ہم ڈیزائننگ کریں گے تو وہاں پر ہم سے ڈائیمیٹر نہیں مانگا جاتا، وہاں پر ہم سے ریڈیس مانگا جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ڈائیمیٹر ہے تو ویل اینڈ گڈ، ڈائیمیٹر پہ کوئی وہ نہیں ہے، ریسٹرکشن نہیں ہے. ڈی ڈیوائڈ بائی 2 کر دے آپ کے پاس آر آ جائے گا. لیکن یہاں پر آپ کیلکولیشن کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے کیلکولیٹ کیا آر از اکول ٹو D/2. ڈی جو ہے وہ آپ کے پاس آ گیا دس تھنگ ملٹیپلائی بائی دا ویو لینتھ. یہ جو یہاں پہ ہم نے ویو لینتھ کیلکولیٹ کیا تھا دونوں کو ملٹیپلائی کیا، ٹھیک ہے. ہمارے پاس ویلیو یہی آ گئی. سو دس از بیسیکلی دس از دا تھنگ دیٹ وی نیڈ، ٹھیک ہے. سو دا نیکسٹ تھنگ از دا گیپ. تو گیپ آپ کی نے کس طرح کیلکولیٹ کرنا ہے. فیڈنگ گیپ جو ہے جی، یہ جو آپ کے پاس لینتھ ہے اس کو ڈیوائڈ کر دے 200 پہ. جب 200 پہ ڈیوائڈ کریں گے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ کیلکولیٹڈ ویلیوز ہے، ٹھیک ہے. دیز آر بیسیکلی تھیوریٹیکل کیلکولیشنز. سو ہمارے پاس جو گیپ ہے وہ بن جائے گا 0.35222 ملی میٹر، ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری کیلکولیشنز جو ریکوائرڈ چیزیں تھیں وہ ہم نے کیلکولیٹ کر دی. اب ہم نے ڈیزائننگ کی طرف جانا ہے. تو ڈیزائننگ کے لیے ہمارے پاس سرٹن سٹیپس چاہیے ہوں گے جو کہ نیکسٹ سلائیڈ میں ابھی میں آپ کو شو کروں گا. اوکے، سو دیز آر بیسیکلی دا ڈیزائن سٹیپس ان CST اسٹوڈیو. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا جب آپ CST اسٹوڈیو کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ یونٹ سیٹ کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے. جتنے ساری یونٹس ہیں وہ آپ نے سیٹ کرنے ہوں گے. اگر پہلے سے CST کھلا ہے تو آپ کلک کریں گے سیٹ یونٹس، اس کو سیٹ کریں گے. وہ جب ہم سیٹنگ پہ جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یونٹس آپ نے کس طرح سیٹ کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے بیک گراؤنڈ مٹیریل سیٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہے آپ کے پاس، آپ اسٹرکچر کو ڈیفائن کریں گے، ٹھیک ہے. اسٹرکچر آپ جو بھی اسٹرکچر ہے کتنی لینتھ کا ہے، کتنے ویڈتھ کا ہے، کتنے ہائٹ کا ہے، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، کتنا گیپ آپ کو چاہیے، کتنا ڈائی میٹر ہے، وہ آپ نے ڈیفائن کر دی. پھر اس کے بعد جس فریکوینسی پہ آپ سیمولیشن کرنا چاہتے ہو پورا ایک فریکوینسی کا رینج آپ سیٹ کریں گے. لائک میں 0 سے لے کے 5 گیگا ہرٹز تک
0 سے لے کے 5 میگا ہرٹز تک، 2 سے لے کے 10 میگا ہرٹز ایٹسیکٹرا فار ایگزامپل، اس تک میں سیمولیشن کرنا چاہتا ہوں تو سیمولیشن کا رینج آپ ڈیفائن کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو چیز ہے، جس طرح ہم جنریٹر کنیکٹ کرتے تھے کسی انٹنا کے ساتھ اور پھر ہم دیکھتے تھے ٹھیک ہے کہ یہ انٹنا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایکسائٹیشن کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے۔ تو آپ ایکسائٹیشن اس کو پرووائڈ کریں گے ٹھیک ہے، لائک اس کو پورٹ سے سائن کریں گے، یا ویب گائڈ پورٹ ہوگا، پورٹ پہ جب ہم پہنچیں گے میں آپ کو بتاؤں گا، یا آپ کے پاس ڈسکریٹ پورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے، 2 پورٹس میں سے کوئی ایک پورٹ آپ ڈیفائن کریں گے اس کے لیے، لائک اس کی ایکسائٹیشن پوائنٹ آپ نے پرووائڈ کر دی۔ بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے لیے ایک باؤنڈنگ باکس ڈیفائن کرنا ہوگا، ایک باؤنڈری کنڈیشن ڈیفائن کرنا ہوگا، جس میں اسی باؤنڈنگ باکس میں پوری کی پوری الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہے وہ باؤنڈیڈ ہوں گے۔ پھر آپ نے اس کے بعد فیلڈ مانیٹر کرنا ہوگا کہ کون کون سی فیلڈز آپ کو چاہیے، لائک آپ اس کی الیکٹرک فیلڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اینٹنا آپ نے ڈیزائن کیا ہے یا جو اسٹرکچر آپ نے ڈیزائن کیا ہے، اس کی الیکٹرک فیلڈ آپ کو چاہیے، اس کی میگنیٹک فیلڈ آپ کو چاہیے، اس کا لیٹ سے فار فیلڈ آپ دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، تو وہ آپ فیلڈ مانیٹر میں جا کے وہی ساری کی ساری فیلڈ جو ہے وہ آپ مانیٹر کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے سالور چلانا ہوگا، تو یا آپ نے ڈسکریٹ یا آپ نے ٹرانزینٹ سالور چلانا ہوگا، یا آپ نے فریکوینسی ڈومین سالور چلانا ہوگا۔ جب پوری طرح وہ سالور چلے گا اور آپ کا جو پورا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ریزلٹس کو انالائز کرنا ہوگا۔ تو ریزلٹس میں آپ ڈفرینٹ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، آپ ریٹرن لاس دیکھ سکتے ہیں، وہ میں آپ کو شو کروں گا، وی ایس ڈبلیو آر دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ زیڈ پیرامیٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ای دیکھ سکتے ہیں، الیکٹرک فیلڈ، میگنیٹک فیلڈ، کرنٹ ڈینسٹی، فار فیلڈ ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ڈیزائن سٹیپس ہو گئے، یہ ابھی میں آپ کو سی ایس ٹی میں شو کروں گا۔ اگر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے تو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے، جسٹ سی ایس ٹی میں ایک آپشن ہے، اس کو کلک کر دیں تو یہ ساری کی ساری سٹیپ بائی سٹیپ آ جائیں گے، اور اسی کو دیکھ کے آپ نے ڈیزائن کرنا ہوگا ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹس ہیں ٹھیک ہے، دونوں گروپس کے لیے الگ الگ اسائنمنٹ ہے، بیسڈ آن دیٹ سی ایس ٹی ڈیزائن، جو ابھی میں آپ کو ڈیزائن کر کے دوں گا، جو ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اسی کو دیکھ کے آپ لوگوں نے سیکشن اے والوں نے وہی ہاف ویو ڈائپول اینٹنا ڈیزائن کرنا ہے فار 2.45 گیگا ہرٹز ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ ساری کی ساری ریزلٹس جو ہے اپنے اسائنمنٹ میں، جو لیب رپورٹ ہے آپ کا، اس میں آپ لوگوں نے انکلوڈ کرنے ہوں گے ود اے لٹل ایکسپلینیشن، ہر ایک چیز کو آپ نے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے ٹھیک ہے۔ سملرلی سیکشن بی والوں کے ساتھ کے لیے جو ہے دیٹ از فار 5.2 گیگا ہرٹز فریکوینسی بینڈ، اور انہوں نے بھی یہی ساری چیزیں جو ہے اپنے اسائنمنٹ میں انکلوڈ کرنا ہے۔ اچھا، ایک چیز کا آپ لوگ خیال رکھیں ٹھیک ہے کہ اس میں سی ایس ٹی میں جو ڈیزائن آپ کریں گے، نیا ڈیزائنس میں مجھے پتہ چلے گا تو آپ نے کسی سے ڈیزائن لینا نہیں ہے، اپنے خود کا ڈیزائن آپ بنا لیں ٹھیک ہے۔ کسی کو کوئی پرابلم ہے تو انشاءاللہ وہ میں وہی پرابلمز جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے، اور میں آپ کا اس میں ہیلپ کروں گا۔ آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں اپنی کیوریز، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ لیب کے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو اسی لیب کے انشاءاللہ، اور یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا ہے، خود کرے، ایز اے پریکٹس لے لے، جب تک آپ لوگ پریکٹس نہیں کریں گے تو سی ایس ٹی آپ نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ آگے جو آپ کا اوپن اینڈڈ لیب ہے یا آگے جو لیبز آ رہی ہے یا آپ کا جو کمپلیکس انجینئرنگ پرابلم ہے وہ بھی انہی چیزوں پہ بیس کرتا ہے، تو اگر آپ لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، آپ خود یہ یوٹیلائز نہیں کر سکتے تو آگے جا کے پھر آپ لوگوں کو پرابلم ہوگی۔ تو آپ کوشش کریں کہ خود سے یہ پرفارم کرے، ایز اے پریکٹس لے لیں اسی لیب کو، اور نیکسٹ جو لیب ہے اس میں پھر ہم اس سے کمپلیکس کی طرف جائیں گے۔